بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ یو ایس اے میں وزٹ ویزا پر جانا چاہتے ہیں، چاہے آپ کسی فرینڈ کو کسی ریلیٹو کو ملنے جانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کا اور پرپس ہے، سمپل گھومنا پھرنا ہے، کسی ہوٹل میں سٹے کرنا ہے، تو آپ کے لیے ویڈیو ہے۔ یہ ایک ڈیٹیلڈ پروسیس انشاءاللہ اس میں آپ کو بتاؤں گا۔ فار ایگزامپل یہ فارم، یہ DS-160 فارم کو بھرنا، اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 5 پیجز کا فارم ہے۔ میں نے پرائیویسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے پرٹیکولرز کو ہائڈ کیا ہے۔ اس میں تمام چیزیں مینشن ہوتی ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، پاسپورٹ کیا ہے، میرڈ ہیں، ان میرڈ ہیں، اور کہاں پہ جا رہے ہیں، کتنے عرصے کے لیے جا رہے ہیں، کیا پرپز ہے۔ یہ 5 پیجز کا یہ ہوتا ہے یہ فارم۔ جب آپ یہ فارم فل اپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک کنفرمیشن کا آپشن آتا ہے کہ آپ کنفرمیشن کا پیج کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور یہ کنفرمیشن پیج جو ہے آپ کو اپنے ساتھ ایمبیسی میں لے کر جانا پڑتا ہے۔ جبکہ یہ والا جو پہلا والا فارم ہے، جو فارم اس کو آپ یہ جو 5 پیجز کا ہے یہ لے کر جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ لے جاتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن کوئی یہ مینڈیٹری نہیں ہے۔ جب آپ یہ فارم فل اپ کرنے کے بعد یہ کنفرمیشن بھی پرنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، اور ایک اور بات بتاتے چلوں کہ یہ جو فارم پہ ہمارے پاس ایک سامنے نمبر لکھا ہوا ہے، یہ والا، یہ ایک نمبر جو ہوتا ہے یہ کیسے جنریٹ کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور یہ جو نمبر ہوتا ہے یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر میں بھی مینشن ہوتا ہے، یہ کنفرمیشن میں بھی مینشن ہوتا ہے، اور اس فارم میں بھی مینشن ہوتا ہے۔ اور جب آپ کو اگر دوبارہ فارم بھرتے بھرتے آپ کی اگر جو ہے لائٹ چلی جائے، کمپیوٹر بند ہو جائے، ہینگ ہو جائے، تو دوبارہ آپ فارم کو دوبارہ اوپن اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر کی مدد سے آپ اس کو دوبارہ فارم کو ریٹریو کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ یہ کنفرمیشن بھی پرنٹ کر دیے تو اس کے بعد آپ کو پیمنٹ کی ادائیگی کرنی ہے، ویزا فیس ہے۔ اب یہ ویزا فیس کتنی ہے، اس کا کیا پروسیس ہے، کیسے پیمنٹ کی ادائیگی کی جائے گی، تمام چیزیں انشاءاللہ ایک ہی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ہمارے سامنے اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوگا، جب آپ پیمنٹ کی ادائیگی کر دیں گے بینک الائٹ بینک میں، تو اس کے بعد آپ کو جو اپوائنٹمنٹ لیٹر ایشو کیا جائے گا آن لائن ہی، تو یہ اس طرح کا فارم ہوگا۔ اس میں نام اور پرٹیکولرز کچھ پاسپورٹ نمبر مینشن ہوتا ہے، کس ایمبیسی کے لیے ہے، کون سا ٹائم مقرر ہے، کون سی ڈیٹ مقرر ہے۔ تو یہ بھی 3-4 مہینے کے بعد کی اپوائنٹمنٹ میں نے بک کی ہے، 29 جون 2021 کی، اسلام آباد ایمبیسی کے لیے ہے۔ یہاں پہ پک ڈاکومنٹ ڈیلیوری ٹائپ جو ہے، پک اپ لوکیشن جو ہے یہاں پہ مینشن ہے کہ کہاں سے آپ نے ڈاکومنٹ کو پک اپ کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، وہ ٹرانسلیشن سروسز ہے یا لیگل ڈرافٹنگ ہے، تو گیون نمبر 0303582907 پر صرف واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ تو مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کون سی کیٹیگری سلیکٹ کرنی پڑے گی۔ اگر آپ وزٹ ویزا پہ جانا چاہتے ہیں، جو آپ کا پرپس ہے کسی کو ملنا، کسی فرینڈ کو، عزیز کو، یا گھومنا پھرنا، تو یہ کیٹیگری ہوتی ہے بی۔ اب بی میں ایک الگ سے ان کو اسپیسیفائی کیا جاتا ہے، B1 ہے یا B2 ہے۔ تو اگر آپ نے سمپل گھومنے پھرنے جانا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے سمپل آپ کا جو پرپس ہے وہ گھومنا پھرنا ہے، ٹورزم ہے، یا کسی فرینڈ کو ملنے جانا ہے، تو یہ B2 آپ اسپیسیفک اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کی اگر آپ مین کیٹیگری دیکھیں، جب یہاں پہ آپ اوپن کریں گے، میں آپ کو فارم کا بھی تھوڑا سا بتاؤں گا کہ کیسے جنریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پرپز آف ٹرپ میں کافی سارے آپشن آ جائیں گے۔ تو جب آپ اس کو سلیکٹ کریں گے، ٹیمپریری، بزنس، پلیئرز، وزٹر، یہ B ایک مین کیٹیگری ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو یہ الگ سے پوچھے گا، آپ اس کو اسپیسیفائی کریں کہ B1 ہے یا B2 ہے۔ لیکن اگر آپ کا بزنس سے ریلیٹڈ کوئی میٹنگ ہے، کانفرنس اٹینڈ کرنی ہے، تو کوئی بزنس سے ریلیٹڈ، تو آپ B1 کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے گھومنا پھرنا میڈیکل ہے تو آپ B2 کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو اس فارم کو جنریٹ کرنا پڑے گا، یہ DS-160 فارم کو۔ یہاں پہ میں نے پوائنٹس لکھ لیا ہیں تاکہ کوئی چیز مس نہ رہے، کوشش کروں گا کہ ایک ایک چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے DS-160 فارم کو آپ نے جنریٹ کرنا ہے۔ اس کا لنک میں نے یہاں پہ میں اس کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ سمپل آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے اور اپنے گوگل میں براؤزر میں جا کے یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دینا ہے۔ اب ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس ایک شخص آیا تھا، ہمارا کلائنٹ تھا، اس نے ہمیں کہا کہ میں نے پیمنٹ کسی اور ویب سائٹ پر کر دی ہے، اور اس طرح اس کو نقصان پہنچ گیا تھا، اور اس کو ریفنڈ بھی آئی تھنک نہیں ہوئی تھی بعد میں بھی۔ تو اس طرح اگر آپ پراپر ویب سائٹ پر نہیں جاتے، پیمنٹ کی ادائیگی پراپر طریقے سے نہیں کرتے، تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر سمپل آپ گوگل پہ لکھیں گے USA وزٹ ویزا آن لائن اپلائی، تو کافی ساری ویب سائٹ آ جائیں گی، کافی سارے لنکس آ جائیں گا، وہ آپ کے کریڈٹ کارڈ کے تھرو پیمنٹ کی ادائیگی جو ہے وہ چاہیں گے۔ تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا، بلکہ پیمنٹ کی ادائیگی جو ہوگی وہ بینک میں جمع ہوگی۔ اب کیا طریقہ کار ہوگا انشاءاللہ آپ کو ڈسکس کریں گے اسی ویڈیو میں آگے چل کے۔
तो ये आपके पास लिंक है, अब आपने इस लिंक को ओपन कर देना है। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट अपनी जो है लोकेशन सिलेक्ट करनी है कि आप किस कंट्री से जो है बिलोंग करते हैं, कहाँ पे इस टाइम आप मौजूद हैं। तो यहाँ पे अपने जो कैप्चा है इसको रिप्रोड्यूस कर देना है 8XHXYE। इसको जब आपने कर देना है तो यहाँ पे आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे एक स्टार्ट का बटन है और यहाँ पे एक रिट्रीव एन एप्लीकेशन का बटन है। इसका इस्तेमाल जो है वो तब किया जाता है जब आपकी ऑलरेडी कोई पेंडिंग एप्लीकेशन हो, आपने आधा फॉर्म फिलअप किया हो, आधा रह गया हो, आधा बाद में करना हो, तो आपको ये रिट्रीव का ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हम एक नया फॉर्म जनरेट कर रहे हैं तो हम स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एग्री पे क्लिक करें। अब ये जो आपके पास एक जनरेट हुआ है ये नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट नंबर होता है। इसी की मदद से आप फॉर्म को दोबारा ओपन कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म मिस हो गया है, आधा फिलअप किया है, लाइट चली गई है, कंप्यूटर हैंग हो गया है, तो अब आपका काम है कि इसको आप कॉपी करें और एक वर्ड की फाइल में आप अपने पास पेस्ट कर दें, ताकि आपको पता हो कि आपने ये फॉर्म किस तारीख को किस नंबर के तहत जनरेट किया था। तो यहाँ पे फॉर्म जनरेट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा गिवन नेम ऑफ योर मदर नेम, आप अपनी जो भी है नाम यहाँ पे मैं आपको रफी से यहाँ पे लिख देता हूँ आयशा, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये जब कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया तो ये देख सकते हैं एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो गया। ये वही वाली नंबर है जो हमने पीछे कॉपी किया था, 0P इसके एंड पे था नंबर। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये तमाम पर्टिकुलर आपको मेंशन करने पड़ेंगे। आपका आंसर नेम क्या है, गिवन ये पासपोर्ट पे लिखा होता है। एक डिटेल्ड वीडियो है, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक कंप्लीट प्रोसेस सारा ये वाला नहीं बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, क्योंकि ये काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी। बाकी इसमें टॉपिक को भी मैंने कवर करना है, बाकी जो पॉइंट्स हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी को डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो यहाँ पे मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो की। ये मेरी ही वीडियो का लिंक है जिसमें मैंने इस DS-160 फॉर्म को एक कंप्लीट प्रोसेस, कैसे इसको जनरेट करना, कैसे इसको भरा जाता है, कैसे क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं, तो उसको आप ब्राउज करके देख सकते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है। और अगर आप यहाँ पे US विजिट वीजा अप्लाई सीख लेते हैं लिखेंगे तो तब भी आपको फर्स्ट वाली वीडियो पॉसिबिलिटी है मेरी ही मिले। यहाँ पे अमेरिका USA विजिट वीजा, ये तकरीबन 36-37 मिनट की वीडियो है। इसमें एक डिटेल्ड वीडियो प्रोसेस मैंने बताया है कि फॉर्म को कैसे भरा जाता है। तो जब आप ये फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद आपको कौन सा वाला जो है ऑप्शन आएगा, जब आप फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आप एक तो आपने इसको जो है कंफर्मेशन का पेज को डाउनलोड करने का या प्रिंट करने का ऑप्शन एंड पे जाके देगा, जो कि इस तरह का होगा। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो ये कंफर्मेशन का पेज है, इसको लेकर जाना आपको एम्बेसी में जरूरी है या कोई लाजमी लेके जाना पड़ेगा। तो ये कंफर्मेशन पेज है, इसमें भी वही पर्टिकुलर्स मेंशन होते हैं, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और ये तमाम चीजें, और जो पर्पज है इसका, इसमें भी वही आईडी नंबर भी मेंशन होती है। जब आपने ये प्रिंट आउट कर दी उसके बाद आपका काम आता है कि आपने शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट करना है। अब शेड्यूलिंग एंड अपॉइंटमेंट के लिए आपको एक आईडी जनरेट करनी पड़ेगी, आप किस वेबसाइट पर करनी पड़ेगी, कहाँ से करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह वो देखेंगे। तो और उसी प्रोसेस के तहत आपको वीजा जो फीस है उसका जो चालान है वो जनरेट होगा और वो चालान आपने लेके जाना है बैंक में। तो पहले मैं आपको फीस इसकी बता देता हूँ कि इसकी जो फीस है विजिट वीजा की $160 है। ये डॉलर का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो इस वजह से आजकल का जो रेट है वो तकरीबन 26,400 रुपए रेट है पाकिस्तान के हिसाब से। तो अब आपने वीजा फीस की अदायगी करनी है, तो इसके लिए आपको जो है वो क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा। मैंने इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने सिंपल इसको कॉपी करना है और गूगल ब्राउजर में जाके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। जब आप इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने चूंकि ऑलरेडी आपके पास अकाउंट नहीं होगा, फर्स्ट टाइम जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे न्यू यूजर पे आप क्लिक करेंगे। न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस पुट करें। यहाँ पे उसके बाद फर्स्ट नेम आप मेंशन कर दें, और यहाँ पे पासपोर्ट अपना कोई भी रख लें। और यहाँ पे जो बिल्कुल एज इट इज को कैप्चा को रिप्रोड्यूस कर दें, यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
جب آپ اس کو اوپن کر دیں گے، سبمٹ کے بٹن پر کلک کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کو اس طرح کی ونڈو آپشن آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا. یہاں پہ آپ کا ای میل ایڈریس آ جائے گا اور یہاں پہ اب آپ نے جب اس کی جو فیس کی ادائیگی کرنی ہے تو یہاں پہ نیو اپائنٹمنٹ یا شیڈیول اپائنٹمنٹ پر کلک کریں گے. اس کو جب ہم اوپن کریں گے تو یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا امیگرانٹ ویزا ہے، نان امیگرانٹ ہے. تو یہ ہمارا چونکہ وزٹ ویزا ہے، یہ نان امیگرانٹ ہے، یہ عارضی طور پہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو نان امیگرانٹ پہ کلک کریں گے اور کنٹینیو کے بٹن پر کلک کر دیں گے. یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے سلیکٹ دی پوسٹ ویئر یو وڈ لائک ٹو شیڈیول این اپوائنٹمنٹ. اگر آپ اس کراچی کے قریب ہیں تو وہاں پہ کنسولیٹ جو ہے وہاں کی ذکر کر دیں، اس کو جو کلک کر دیں. اور اگر آپ اسلام آباد کے قریب ہیں، آپ کو اسلام آباد سوٹیبل ہے تو اسلام آباد پہ کلک کر دیں اور کنٹینیو کے بٹن پر کلک کر دیں. اب یہاں سے پوچھتا ہے کہ آپ کا جو سلیکٹ ویزا کیٹیگری دیٹ اپلائز ٹو یو، آپ اسٹوڈنٹ ویزا، ایکسچینج وزٹر ہے، بزنس اینڈ ٹورزم ہے. تو ہمارا چونکہ یہ بزنس اینڈ ٹورزم پرپز ہے، وہ جو بی کیٹیگری ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ اس کو سلیکٹ کیا. کنٹینیو کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پہ بھی ہم B1 B2 کو سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد کنٹینیو کے بٹن پر کلک کر دیں گے. یہاں پہ ایگری پہ کلک کر دیں گے، آئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاسپورٹ نمبر، میں سمپل رفیع سا AB 1 2 3 4 5 لکھ دیتا ہوں. پاسپورٹ ایشو اسٹیٹ لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ کہاں سے ایشو ہوا، پاکستان سے ایشو ہوا. پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ بھی میں جو ہے رفیع سے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اور ڈیٹ آف برتھ بھی میں یہاں پہ. اب یہ جو پرٹیکولرز آپ یہاں پہ مینشن کریں گے یہ بالکل ایکوریٹ ہونے چاہیے اور اس سے میچ کرنے چاہیے جو آپ نے DS-160 فارم کو جنریٹ کیا تھا، وہاں پہ آپ نے پرٹیکولرز کو ایڈ کیا تھا. تو یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ بھی یہاں پہ رفیع سے میں لکھ دیتا ہوں. اس کے بعد نیشنلٹی پاکستان لکھ دیں اور نیم، لاسٹ نیم، کنٹری آ گیا، جینڈر آپ لکھ لیں میل فیمیل. اور یہاں پہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں DS-160 کنفرمیشن نمبر. اب یہ وہ والا نمبر ہے جو ہم نے کاپی کر کے اپنے سسٹم میں سیو کیا تھا، AA یہ والا. اس کو کاپی کریں. اب یہ لازمی مینشن آپ نے کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کے اپوائنٹمنٹ لیٹر پہ مینشن ہوگا، کیونکہ جو پیمنٹ کی ادائیگی ہوتی ہے وہ ایک ID نمبر پہ ہوتی ہے جو شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ جب بھی یہ اپوائنٹمنٹ بک کریں یا اس طرح کے جو آپ نے پرٹیکولر مینشن کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اس کا جو کنفرمیشن نمبر ہے وہ لازمی پٹ کرنا ہے. یہاں پہ آپ اپنا موبائل نمبر انٹر کر دیں. سیکنڈ والا بھی آپشن آپ کے پاس موبائل نمبر ہے تو آپ مینشن کر دیں یہاں پہ. اس کے بعد اپنا ای میل ایڈریس نے آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر دی. یہاں پہ اپنا جو ہے وہ ایڈریس لکھ دیں، میں رفیع سے لکھ دیتا ہوں. یہاں پہ اپنا سٹی لکھ دیں، اسٹیٹ لکھ دیں اور پوسٹل کوڈ لکھ دیں. جب آپ یہاں پہ لکھ دیں گے اس کے بعد یہاں پہ کنٹینیو کے بٹن پر کلک کر دیں. اور یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اور اپلیکینٹ بھی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو ان کو بھی یہاں پہ ایڈ کر دیں. اگر آپ سمپل اکیلے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہاں پہ آپ ایڈ کے بٹن پر کلک کر کے اس کے بھی پرٹیکولرز یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں کہ اسپاؤز ہے، چائلڈ ہے، مدر ہے، فادر ہے، کوئی بھی ہے. اور اس کے لیے آپ کو الگ سے جو ہے اس کا کنفرمیشن جو ہے اس کا DS-160 فارم ہے اس کو جنریٹ کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ اگر سنگل پرسن ہے تو کنٹینیو کے بٹن پر کلک کر دیں. اب یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ فرسٹ اویلیبل ڈیٹ جو ہے وہ سپتمبر 20 یعنی 20 سپتمبر 2021 کی ہے، جبکہ جو میں آلریڈی بک کر چکا ہوں وہ 29 جون کی ہے. اس ٹائم جون کا مہینے کی اویلیبل تھی لیکن اب سپتمبر کی اویلیبل ہے. تو یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آر یو دی ویزا اپلیکینٹ انڈر، اگر آپ کی عمر 14 سال سے نیچے ہے تو آپ یس کر دیں، نہیں تو آپ یہاں پہ نو کر دیں. اور یہاں پہ پوچھا ہے کہ کیا آپ کی عمر جو ہے وہ 80 سال سے زائد ہے، تو آپ اوکے کر دیں یا نو کر دیں، جو بھی آپ کو سوٹ کرے، جو بھی آپ کے اپلیکیبل ہو. اب یہاں سے آپ سے وہ پوچھ رہا ہے کہ پک اپ آپ جو ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ پک اپ کرنا چاہ رہے ہیں، کون سا ایڈریس دینا چاہ رہے ہیں، یا آپ کے گھر پہ جو ہے وہ ایڈریس جو ہے وہ یعنی ارسال کر دیا جائے جب بھی آپ کو پاسپورٹ وغیرہ ویزا وغیرہ لگ جائے. تو یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ پک اپ لوکیشن کہ یہاں سے میں خود پک اپ کروں جب میرا ویزا وغیرہ لگ جائے. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا جو ضلع ہے وہاں یہاں پہ آپ سلیکٹ کر دیں. میں اسلام آباد کو سلیکٹ کر دیتا ہوں. اب یہاں پہ اسلام آباد کا جو پک اپ کی لوکیشن ہے وہ خود اس نے یہاں پہ مینشن کر دی ہے. آپ اس کو سمپل آپ نے اس کو چیک مارک کر دینا ہے. کنٹینیو کے بٹن پر کلک کر دیں.
اب یہاں پہ وہ اس کو بالکل آپ کراس کر دیں. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل فیس جو ہے وہ 26,400 روپے یہاں پہ مینشن ہو گئی ہے. کیش پیمنٹ پر کلک کر دیں. اس طرح کا آپ کے پاس ایک چالان فارم جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا. اس کو آپ نے کنٹرول پی دبا کے اس کو سیو کر دینا ہے. میں یہاں پہ یو ایس ویزا فی کے نام سے سیو کر دیتا ہوں. جب آپ نے اس کو فیس سیو کر دیا, اس کو آپ نے پرنٹ آؤٹ کر دینا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر جنریٹڈ یہاں پہ اماؤنٹ مینشن ہے اور ایکسپائریشن ڈیٹ بھی یہاں پہ مینشن ہے 12/2/2021 تک یہ ویلڈ ہے. تو اس سے پہلے آپ جمع کروا دیں. اور یہاں پہ اپنے آئی ڈی کارڈ نمبر کو ہاتھ سے فل اپ کرنا ہے, کمپیوٹر سے آپ نہ کریں کیونکہ اس کو آپ نے سمپل اسی طرح پرنٹ دینا ہے. یہ آئی ڈی کارڈ نمبر آپ یہاں سے اس کو فل اپ کریں گے. اسی طرح جو یہاں پہ سیکنڈ والا آپشن ہے, یہاں پہ بھی اپنے آئی ڈی کارڈ نمبر کو فل اپ کرنا ہے اور اس کو جب آپ پرنٹ کر دیں اور یہاں پہ ان ورڈز بھی آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے. تو یہ آپ لے کے چلے جائیں گے الائڈ بینک میں. الائڈ بینک میں جب آپ یہ جمع کروا دیں گے تو رسید آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنی ہے اور کوشش کریں کہ یہ ساتھ وہاں پہ انٹرویو کے ٹائم لے جائیں. تو یہ رسید بھی جب آپ پیمنٹ کی ادائیگی کر دیں گے بینک میں, تو یہاں پہ اسی اکاؤنٹ میں آپ کو دوبارہ آنا پڑے گا, اسی اکاؤنٹ میں جو آپ نے جس اکاؤنٹ سے یہ لاگ ان ہوئے ہیں, لیکن سیم ڈے نہیں, اگلے دن. یعنی اگر آپ نے آج فار ایگزامپل 12 بجے یا 10-11 بجے جمع کروائی ہے پیمنٹ الائڈ بینک کو, تو اپوائنٹمنٹ آپ کو آج نہیں اویلیبل ہوگی بلکہ کل آپ کو یہاں پہ دوبارہ اس آئی ڈی میں لاگ ان کرنا پڑے گا اور اس ٹائم آپ کو وہاں سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی. تو جب آپ جمع کروا دیں گے اپنی جو فیس وغیرہ ہے, تو یہاں پہ کنٹینیو کا آپشن آ جائے گا. اس کو جب کنٹینیو کریں گے تو وہاں پہ جہاں پہ ہم سے وہ پوچھ رہا تھا, یہاں پہ ریسیٹ نمبر آٹو جنریٹ ہو جائے گا, آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر آ جائے گا یہاں پہ, کیونکہ اس ٹائم بلینک ہے. کنٹینیو کے بٹن میں یہاں پہ دوبارہ کلک کرتا ہوں. تو یہاں پہ جو آپشن آئے گا جب آپ اس کو کراس کریں گے تو یہاں پہ وہ آپ سے آپشن پوچھے گا یوز ایگزسٹنگ رسید والا آپشن آئے گا. اب یہاں پہ تو کیش پیمنٹ والا آ جائے گا. اس کا مطلب ہے یہاں پہ اس نے ڈیٹیکٹ نہیں کی کہ پیمنٹ نہیں ہوئی, لیکن اگر پیمنٹ ہو جائے گی, اس کے سسٹم میں آ جائے گی جنریٹڈ 1-2 دن بعد, تو یہاں پہ آپ سے وہ پوچھے گا کہ یوز ایگزسٹنگ رسید والا کوئی آپشن آئے گا. اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد جو نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آگے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیٹس وغیرہ اویلیبل ہوں گی, تو وہاں سے آپ اس کو ڈیٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو جب آپ ڈیٹ کو سلیکٹ کریں گے, اپوائنٹمنٹ اپنی شیڈیول کر دیں گے, تو اس کے بعد آپ کو اس طرح کا کچھ اپوائنٹمنٹ لیٹر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ ہمارے سامنے اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے. یہ سمپل میں نے پہلا پیج جو ہے اس کو اسکرین شاٹ لیا ہے. اس پہ اماؤنٹ بھی مینشن ہوتی ہے, DS 160 کنفرمیشن کا نمبر بھی مینشن ہوتا ہے. تو اب آگے چلتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی انفارمیشن مسنگ ہے. یہ تمام چیز ہوگی کہ جو فیس کتنی ہوتی ہے, اس کے کیسے اس کو پے کیا جاتا ہے, کتنا دن ویٹ کیا جاتا ہے. الائڈ بینک میں آپ نے پے کرنی ہے صرف اور صرف الائڈ بینک میں. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلا اپلیکیشنز کا بھی میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ آپ نے تھرڈ پارٹی ویب سائٹ پر نہیں جانا, سمپل اسی ویب سائٹ پر جانا ہے جو میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی گئی ہیں. اب شیڈیول اینڈ اپوائنٹمنٹ کے بعد آپ نے یہ تمام چیزیں ہوگی, پیمنٹ ڈیٹیکٹ ہوگی. اب جو ڈاکومنٹس درکار ہوں گے, آپ نے ویزا جو بھی آپ کو ڈیٹ ملے گی آپ نے اس ڈیٹ پہ ایمبیسی میں وزٹ کرنا ہے, یا اگر کاؤنسلر ہے کراچی میں تو کاؤنسلیٹ کے آفس میں جانا ہے. تو یہاں پہ آپ کو ایک تو اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کے جانا پڑے گا جو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ کیسا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو جو کرنٹ پاسپورٹ ہے, جو موجودہ آپ کا پاسپورٹ ہے, اس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ کم از کم 6 مہینے لازمی ہونی چاہیے, بیانڈ یور انٹینڈیڈ پیریڈ آف اسٹے فار ٹریول ٹو دی US. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اگر کوئی دیگر پاسپورٹس ہیں جو پرانے پاسپورٹ ہیں جس پر ویزے وغیرہ لگے ہیں, وہ بے شک US کا ہے, کسی اور ترکی وغیرہ کا ہے, UK کا ہے, کوئی بھی کنٹریز کا ہے, تو آپ نے وہ اوریجنل پاسپورٹ ساتھ لے کے جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو DS 160 کنفرمیشن پیج جو ہے وہ بھی درکار ہوگا, جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ یہ والا پیج ہے. یہ تقریباً آئی تھنک 2 پیجز ہوتے ہیں, میں نے صرف فرسٹ والا پیج کو اسکرین شاٹ لیا ہے. تو یہ آپ کو لازمی لے کے جانا پڑے گا. اس میں آپ کو وہ جو فارم ہوتا ہے وہ بے شک آپ لے کے جائیں, نہ لے کے جائیں آپ کی مرضی ہے, لیکن آپ کو وہ رٹا ہونا چاہیے کہ آپ نے اس میں کس کوشچن کا کیا آنسر دیا تھا. جب آپ کا انٹرویو ہو تو کوئی بھی اس سے ریلیونٹ کوشچن آپ سے پوچھا جائے, فار ایگزامپل کہ آپ ترکی گئے تھے, کس پرپس کے لیے گئے تھے, تو آپ بالکل اس کا جو ہے وہ ایکوریٹ جواب دے دیں. تو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک عدد پاسپورٹ جو ہے وہ پاسپورٹ جو اس کی جو پکچرز ہے وہ درکار ہوگی. فوٹوگراف اس کا جو سائز ہوگا 2x2 انچز ہوگا. یہاں پہ اس کی جو ہے مینشن ہے, اس کی اسپیسیفکیشن ہے, کلرڈ ہونی چاہیے, آپ کا بالکل جو کیمرے کی طرف فیس ہونا چاہیے, اور 6 مہینے کے اندر کھینچی جائے, اس سے پرانی نہیں ہونی چاہیے, اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے وہ وائٹ ہو جائے یا ہاف وائٹ ہو جائے. باقی ایک سمپل اگر آپ
فوٹوگرافر کو بتا دیں گے کہ مجھے US ویزے کے لیے پکچر چاہیے تو وہ آپ کو اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے وہ آپ کو پرنٹ آؤٹ کر دے گا. اب اس کے یہ تو ہو گئے مینڈیٹری جو آپ نے لازمی لے کر جانے ہی جانے ہیں. اس کے ساتھ آپ رسید بھی لے جائیں جو آپ نے پیمنٹ کے ادائیگی کی ہے, اور اس کے ساتھ آپ جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ لے جائیں یا نہ لے کے جائیں, لیکن پاسبلٹی ہے کہ وہ آپ سے جو ہے وہ درکار کر لے جو ویزا آفیسر ہے. تو اس وجہ سے ایک ڈاکومنٹ لازمی لے کر جائیں, بے شک وہ مینڈیٹری ہے, بے شک وہ آپشنل ہے, بے شک وہ سپورٹنگ ہے, تو اپنے ایک ڈاکومنٹس اپنے کیس کے حساب سے لازمی لے کے جانے ہیں, کیونکہ اتنا وزن تو ہوتا نہیں ہے ڈاکومنٹس کا. اب اگر آپ بزنس مین تو بزنس کے تمام ڈاکومنٹس لے جائیں, امپلائڈ ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, سرکاری ہیں پرائیویٹ ہیں تو امپلائمنٹ کے ڈاکومنٹس لے جائیں. اگر آپ NTN یعنی ٹیکس پیئر ہیں تو آپ NTN کے ڈاکومنٹس لے دیں, FBR کے ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ دے دیں. اس کے بعد ادر ڈاکومنٹس کوئی اور آپ کی انکم کا سورسز ہیں جو آپ نے اس میں مینشن کیے ہیں, جو بھی آپ کا فارم تھا DS 160 فارم, کسی کا رینٹ آتا ہے, کسی کے فصلوں سے انکم آتی ہے, تو اس طرح کے جو بھی ادر انکم سورسز آف انکم ہے, یا کسی کے فکس ڈپازٹ اگر اس نے کروائے ہوئے ہیں وہاں سے انکم آتی ہے نیشنل سیونگز والوں سے, تو وہ آپ نے جو ہے وہ تمام ڈاکومنٹ اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں. بینک سٹیٹمنٹ آپ نے لازمی لے کے جانی ہے. اس کے بعد FRC وغیرہ ہے یہ بھی لے کے چلے جائیں. اپنے بچے کے اسکول میں زیر تعلیم ہے تو ان کے سرٹیفکیٹ وغیرہ لے جائیں کہ وہ اسکول میں زیر تعلیم ہے, کیونکہ آپ نے ٹائز شو کرنے ہیں کہ آپ کے جو پاکستان کے ساتھ ٹائز ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. آپ نے US میں سیٹل نہیں ہونا, بلکہ جو بھی آپ کا انٹینڈڈ پیریڈ آف اسٹے ہے اس کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے. اس کے بعد اگر آپ کو کوئی اور سپورٹ کر رہا ہے, کوئی دیگر شخص ہے, تو اس کی سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں آپ اس کی بینک اسٹیٹمنٹ لگا دیں, اس کی طرف سے ایفیڈیوٹ لگا دیں, اس کی طرف سے اس کے بزنس کے ہے یا امپلائمنٹ کے ہیں, FBR کے ڈاکومنٹس ہیں, تو تمام ڈاکومنٹس آپ نے ان کے ساتھ لے کے جائیں. تو جب آپ کا انٹرویو ہوگا جو بھی آپ کے کوشچن آنسر کیے جائیں گے, الگ سے اس میں ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا کون سے کوشچن آنسر کیے جا سکتے ہیں کس طرح, تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے کیونکہ ویڈیو کافی لینتھی ہو سکتی ہے. تو انٹرویو میں اگر آپ کا جو ہے ویزا آپ کو ملنا ہوا تو آپ کا وہ جو پاسپورٹ ہے وہ رکھ لیں گے, اور اگر آپ کا ریفیوز کرنا ہوا تو آپ کو ایک پیپر پکڑا دے سکتے ہیں, آئی تھنک وہ بھی یلو کلر کا ہوتا ہے, کافی ٹائم ہو گیا, تو یلو کلر کے پیپر آپ کو دے سکتے ہیں. تو یہ ایک ویڈیو تھی, انشاءاللہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو ہمارے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں آپ لکھ سکتے ہیں.